چلیں سر آج کے کیس کے حوالے سے بتا دیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جی آج ہماری دو پٹیشنز تھی جو اعظم سواتی صاحب کی طرف سے تھی. پہلی پٹیشن تھی ہماری ٹرانزٹ بیلز کی حد تک جس پہ جو آنریبل جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میم جسٹس سمن رفت صاحبہ کے پاس تھی. انہوں نے اس کو ایڈمٹ پہلے کر لیا تھا, مینٹینیبل بھی قرار دے دیا تھا. آج انہوں نے آفٹر آرگومنٹ ساری باتیں سن کے انہوں نے صبح اعظم سواتی صاحب کو 9 بجے کورٹ میں طلب کر لیا. دوسرا کیس ہمارا تھا جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج صاحب ریمانڈ پہ ریمانڈ دے رہے تھے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, جو 7 تاریخ سے سلسلہ شروع ہوا اور ابھی تک چلتا آ رہا تھا یکم تک. اس کے اوپر جو ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ جناب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب نے جو ہے اس پہ آج کمپریہنسو آرگومنٹ سنے اور اس کے بعد ان کا جو آرڈر تھے نیچے 7 پٹیشن میں ساری کی سارے سیٹ اسائڈ کر دیے, ان کو کل عدم قرار دے دیا. اور جتنے بھی یہ ریمانڈ دیا گیا تھا اعظم سواتی صاحب کا, ان سب کو انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیا. اب یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کسی بھی فزیکل ریمانڈ کسٹڈی میں تصور نہیں ہوں گے اور جوڈیشل کسٹڈی میں ہوں گے. انشاءاللہ ان کے ہم بیل بھی موو کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے بہت عنقریب انشاءاللہ عمران خان صاحب بھی باہر ہوں گے اور ہمیں لیڈ کریں گے, اس ملک کے دوبارہ وزیر اعظم ہوں گے. اور یہ فارم 47 کی پیداوار آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کو نہ گھر میں جگہ ملے گی نہ گھاٹ میں ملے گی. یہ ان کے ساتھ وہی ہوگا جو بے ایمان قاضی فائزہ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی آپ دیکھیں گے ان کو در بدر کی ٹھوکریں ملیں گی. کل ہم دیکھا کہ سخت ریمارکس دیے گئے ججز کی جانب سے. آج وہ 4 تاریخ سے 5 تاریخ سے انفیکٹ اریسٹ تھے اور آج تک وہ کبھی اٹک جیل, کبھی کس تھانے, کبھی CIA کہاں کو پھرایا گیا. سو الحمدللہ جی ایک اور اچھی خبر آئی ہے اور آنریبل ڈویژنل بینچ اسلام آباد ڈویژنل بینچ نے جو ریمانڈ آرڈر سے ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا. اب انشاءاللہ اعظم سواتی صاحب کی ہم بیل کریں گے. اچھا سر, پروسیکیوشن کے حوالے سے آج اہم ریمارکس دیے اور اس کے اوپر معزز جج صاحب کا کہنا تھا کہ پروسیکیوشن کا یہ کام تھا, جج صاحب کو الہام تو نہیں ہونا تھا, پروسیکیوشن کے اینڈ پہ فلاز ہیں اس کو بہتر کیا جائے. دیکھیں جی پروسیکیوشن کے سائٹ تو علیحدہ ہی تھی نا, کیونکہ پروسیکیوشن سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی جو ہم نے 8 تاریخ کو فائل کی تھی کہ ہمیں پتہ چلے ہم اریسٹ ہیں کون سے کیسز میں اریسٹ ہیں, تو پروسیکیوشن نے ایک پوری کمپریہنسو رپورٹ دی. اس میں ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ بھی, اسلام آباد کی رپورٹ بھی تھی جس کو تمغے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے. اس کے اندر FIA کی بھی رپورٹ تھی, اس کے اندر جناب آپ کے IG اسلام آباد کی رپورٹ تھی. اور آج یہ چیز ڈسکلوز ہوئی کہ 12 FIR بتائی گئی, 1 FIR لکھ کے نہیں دی گئی. تو یہ تو ڈیلیبریٹ تھا نا, یہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا, ان کے پاس ریکارڈ نہیں تھا. انہوں نے 1 FIR جو ہے وہ 12 کے اندر 13 FIR ذکر ہی نہیں کیا کہ جب 12 میں جان چھوٹ جائے گی تو ہم 13 میں رکھ لیں گے. تو اس طرح نہیں ہوتا, نمبر 1. نمبر 2 چیز, جج صاحب کے بھی نوٹس میں ساری چیزیں موجود تھیں. جج صاحب کو ہم نے 17 تاریخ کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا, جو DC کی رپورٹ تھی, جو FIA کی رپورٹ تھی اور جو اس کے ساتھ IG کی رپورٹ تھی, دے دی تھی. جج صاحب کے نوٹس میں تھا اور ہر ڈیٹ پہ ہم انہیں کہتے تھے کہ سب ایک کنزیکٹو ریمانڈ ہوگا, یہ کنکرنٹ ریمانڈ ہوگا, یہ کنزیکٹو نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں, میں نے کہہ دیا اگلی دفعہ جو ہے یہ ہو جائے گا اس کے اندر, لیکن آرڈر میں کچھ بھی نہیں لکھتے تھے. سو آج یہ تاریخ بھی رقم ہو گئی. اور اس کے ساتھ تیسری چیز آپ کو بتاؤں کہ جن میں ہم اریسٹ نہیں تھے 17 تاریخ تک, ہم نے اس میں بیل بیفور اریسٹ لگائی سواتی صاحب کی 6 کیسز میں. ان 6 میں جج صاحب نے نوٹس کیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا؟ ان کے علم میں تھی ساری چیزیں, ان کو پتہ تھا. کیونکہ جب آپ نے بیل سے آئیں, بیل میں ہم نے نوٹس کیا, آپ نے پروسیکیوشن کو بلا لیا اور اس کے بعد ڈیٹ فکس کر دی, پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا. اسی ٹائم پیش ہوتے تھے. اور اس دوران ایک ریمانڈ پہ جب 23 تاریخ کو پیش کیا گیا, 23 تاریخ کو بھی یہ بیلیں پینڈنگ تھی. تو میں نے کہا جی یہ ملزم آ گیا ہے, اب آپ کل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر جو ہے اس کی پرسنل اپیرنس نہیں تھی اور یہ اس وجہ سے میں ڈسمس کر رہا ہوں. نان پروسیکیوشن بھی نہیں ہو سکتی, ملزم حاضر عدالت ہے, آپ ہی کنسرن کورٹ ہے, آپ نے ریمانڈ دیا, آپ نے بیل نوٹس کیا اور آپ نے بیل سننی ہے. وہ سارے آرڈرز کی ٹیسٹڈ کاپیاں آج ہم نے پرووائڈ کی آنریبل کورٹ کو بھی کہ سر یہ دیکھ لیں سارا کیسے نیچے انصاف بکھیرا جا رہا ہے, انصاف بانٹا جا رہا ہے. جس پہ انہوں نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہماری ساری ریویژنل پٹیشن جتنی تھی, ریویژنل پٹیشن نمبر 153, 156, 157, 158, 159, 160 اینڈ 161, یہ 7 کی 7 الاؤ کر دی اور آرڈرز جتنے بھی تھے نیچے ڈیٹ کے سارے سیٹ اسائڈ کر دیے. بہت شکریہ سر, تھینک یو. ٹھنڈے انداز میں سماعت ہوئی ہے. تو جو جج ابوالحسن کی جانب سے جواب جمع کرایا گیا تو اسے سرٹیفائی تھی عدالت سے. دیکھیں جی مجھے تو نہیں پتا جج آنریبل کورٹ سیٹسفائی تھی یا نہیں, اس کے اوپر تو انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن کل گرج برس تھی, آج آرڈر ہمارے حق میں آ گیا. اس کا مطلب ہے کل کے ایپیسوڈ کو میں آج کے ساتھ ملاؤں
تو نہ ان کا کریکٹر کی بات سامنے آ چکی اور ان کے قابلیت کی بات وزڈم جو ہے جو لیگل اسسٹنٹس ہے جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے. کل ان کی ذات کی بات ہوئی, آج ان کے آرڈرز کی بات ہوئی, کل ان کی ذات پہ کمنٹس کیا گیا, آج ان کے آرڈر سیٹسفائڈ کیے گئے. علی بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان جلد رہا ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ میں سیفر کیس میں خان صاحب کا وکیل ہوں, میں 9 مئی کے کیسز میں ہوں, سارے کیسز مین میں آتا رہا ہوں, تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کیسز میں جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے جیل ٹرائل کیا, 1.5 سال شروع ہو چکا ہے, اس سے بھی اوپر ہو چکا ہے. خان صاحب کو اندر اگست 2023 میں وہ اندر گئے تھے, جیل میں ان کو پکڑا گیا تھا. میں ان کے ساتھ واحد شخص تھا آخری جس نے, جب 9 مئی کو ان کو گرفتار کیا گیا پہلی دفعہ, تو جو ڈنڈے کھائے اندر بایومیٹرک کمرے میں آخری شخص تھا. تو مجھے تو سارا کہتے ہیں نا جسے A to Z ایتا پیتا پتہ چل رہا ہے کہ کیسے FIRs کراتے ہیں, کیسے جھوٹی FIRs کراتے ہیں. 200+ مقدموں میں ہو گئے, خان صاحب کسی ایک میں بھی کنوکٹ نہیں ہوئے, ہر ایک میں بری ہو رہے ہیں. تو اب آپ نے اس کو ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے مقدمے میں رکھتے ہیں, جسٹ لائک بشرا بی بی 15 مقدمات تھے, 13 میں وہ باعزت بری ہوئی, 2 میں وہ بیل آؤٹ ہوئی. گھریلو خاتون کو آپ نے اس طرح تزریر کی, کبھی عدت جیسا کیس, اس طرح کے گھٹیا کیس. جب پروفیشنل لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں نا وہ ہنستے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں. اور آفرین ہے, میں بشرا بی بی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. جیسے یہاں پر تو مریم نے 2 مہینے گزارے اور وہ لیڈر بن گئی اور وزیر اعلیٰ بن گئی. جیسے فریال تارپور صاحبہ نے جو ہے 1.5 مہینہ گزارا اور کہتے ہیں چاند رات کو اٹھایا گیا. بی بی نے تو 9.5-10 مہینے گزارے, اور وہ تو پولیٹیکل خواتین تھیں. کبھی کہتی تھی ہمارا تو میں فیلڈ میں کیا پاکستان میں بھی میرے نام کوئی پراپرٹی نہیں ہے. کبھی وہ بھائی کے کزن کے ساتھ ہوتی ہیں, کبھی چاچے کے رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, کبھی باپ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں, کبھی کبوتر اڑا رہے ہوتے ہیں. وہ تو پولیٹیکل لوگ تھے. جبکہ فریال تارپور صاحبہ بھی پورے ملک پورا صوبہ چلا رہی تھی. یہاں پر تو بشرا بی بی تو ایک گھریلو خاتون تھی اور انہوں نے کھڑے ہو کے ثابت قدمی سے عمران خان کا ساتھ دیا. عمران خان صاحب کے ساتھ پورا ملک ہے کھڑا ہوا ہے, اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جھوٹے مقدمے اپنی موت خود مرتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ عمران خان صاحب بھی بہت جلد واپس آئیں گے, اور ہم جو جیتے ہوئے ہیں میں نے, ہم بھی بہت جلد اسمبلی میں ہوں گے. آپ لوگ یہ مانتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ لندن میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے, اور اس کے اوپر ہائی کمشنر جو ہیں ڈاکٹر فیصل, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور کارروائی شروع ہو چکی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہماری جو وہیکل ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا, اس کے لیے ہم جو اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے وہاں پہ یا میٹروپولیٹن پولیس کے رپورٹ کریں گے. تو کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستانی نہیں ہیں ان کو پاکستان سے رہ کے کیسے ان لوگوں کو پاکستان لایا جائے گا, اور ان کو یہاں محسن نقوی صاحب کے مطابق بھی کہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے, کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس کو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو نہ لا علمی ہے, قانون کا پتہ کوئی نہیں ہے ان کو. قاضی صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو بھگتیں گے, وہ چاہے انگلستان میں ہو یا پاکستان میں یا دنیا کے جس ملک میں ہو. اب ان کو جتنا بھی انہوں نے ٹیک بھرنی ہے, ان کو بوسٹ دینا, ہم تو اس کو چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ عزت سیٹ کی ہوتی ہے, طاقت سیٹ میں ہوتی ہے, اور اس پہ وہ بیٹھے ہوئے شخص کی عزت ہوتی ہے, وہ باعزت ہوتا ہے اگر وہ اس کا صحیح استعمال کرے. جو خود پارٹی ہو, جو خود گناہ کبیرہ صغیرہ میں جو انصاف نہیں کرتا, جو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا, اس پہ سارے گناہ لگتے ہیں. اور اگر انہوں نے لوگوں نے کیا تو لوگوں کے سامنے فیس کرتے نا, وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہاں جی میں نے کیا, میں نے یہ غلط کیا, صحیح کیا. چور کی داڑھی میں تنکا ہی ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم بالکل اس کو کنڈیمن نہیں کریں گے. جو لوگوں نے کیا فورن آفس کر لے, وہاں پر لگا لے زور. انہوں نے پہلے بھی کئی لوگوں کے اگینسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. پتہ چل جائے نا ان کو بھی قانون کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا. جو کچھ کر کے گیا ہے, جو کچھ بوتا ہے نا میرے بھائی, وہ وہی کاٹتا ہے. جو گندم بوتا ہے وہ گندم کاٹتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو قاضی صاحب نے بویا ہوا ہے, صاحب تو نہیں کہوں گا, جو اس قاضی نے بویا ہے نا وہ خود کاٹے گا, اس کی اولادیں بھی کاٹیں گی. یہ سر قاضی تو نہ کہا کریں بار بار, آپ اس کو فائز عیسیٰ بولا کریں سر. نہ اس میں فائدہ نظر آیا, نہ اس میں عیسائیت نظر آئی.